وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت علیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بر محمد محمد وآل محمد۔ خدا بندے کریم صدقہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جن دوستوں نے ان مجالس کے لیے زحمت کی ہے، کسی لحاظ سے بھی شریک کار رہے ہیں، خدا بندہ ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جو مومن مریض ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا بند عظیم سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم تمام قرآن اٹھا کر کے مطالعہ کریں، پڑھیں، تلاوت کریں، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ قرآن میں توجہ دی گئی ہے وہ ہے رضا خدا کو حاصل کرنا۔ ہر کام کا مقصد، جو بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں، مقصد اس سے خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ راستہ ہے رضا خدا کو حاصل کرنے کا کہ آپ اطاعت کریں خدا کی اور ان کی جن کو خداوند عظیم نے خود یہ منصب عطا کیا ہے، کیونکہ اطاعت صرف اور صرف حق خدا ہے۔ اطاعت کا مطلب بطور مطلق اطاعت کرنا، یعنی رابطہ جب انسان کا خدا اور انسان کے بیچ میں جو رابطہ ہے یہ ہے عبودیت کا رابطہ، غلامی کا رابطہ۔ خدا مالک ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ اس رابطہ کا نتیجہ اطاعت مطلق ہے کہ جو وہ کہے ہم مانیں، اور بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی چون و چرا کے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ مالکیت حقیقیہ میں جو خدا حقیقی مالک ہے، عبد کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ یہ سوال کرے کہ یہ کیوں ہے، آپ نے مجھے یہ جو حکم دیا ہے ایسا کیوں ہے، اس میں اگر یہ کمی یا زیادتی ہو جاتی تو بہتر ہو جاتا، اس کی گنجائش عبد اور خدا کے رابطہ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ خدا جو اطاعت چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم خم ہونا چاہیے سر کو۔ حضرت ابراہیم کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کو اس کے رب نے کہا سر جھکا دو میرے سامنے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل تسلیم کر دیا ہے تیرے سامنے۔ یہ مثال دی ہے خدا نے عبودیت کی کہ سب سے بہتر آدمی، سب سے بہتر عبد خدا حضرت ابراہیم ہے، جس کو خداوند عظیم نے انبیاء میں اتنے مناصب بخشے۔ خدا حضرت ابراہیم کی مثالیں بھی ذکر کرتا ہے قرآن میں، سورہ ابراہیم بھی ذکر کی ہے، مختلف سوروں میں حضرت ابراہیم کے عمل کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمارے لیے کون کون سے عمل کیے ہیں، خدا سب کو بیان کر رہا ہے۔ کس خاطر؟
کہ حضرت ابراہیم بہترین عبد خدا تھے. خدا جیسے دیکھنا چاہتا تھا ایک عبد کو، حضرت ابراہیم نے ثابت کیا میں خدا کا ویسا بندہ ہوں. جب انسان خدا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ جو میں کہوں آپ وہ پورے کا پورا تسلیم کر لیں. ذرہ برابر گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ابلیس نے جیسے سوال کیا تھا ویسے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل. جو خدا کرتا ہے اس کو کسی کو حق نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کا کہ یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا ہے. خداوند ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ حق خدا کو ہے، وہ سوال کر سکتا ہے. لیکن کسی بندے کو خدا نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر کے سوال کر سکے بار الہ تو نے یہ امر کیوں دیا ہے، تو نے یہ حکم کیوں دیا ہے، فلاں کو سر جھکاؤ، فلاں کو مانو، فلاں کو نہ مانو. نہ خدا کہتا ہے عبودیت اور ربوبیت کا جو تقاضا ہے اس میں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ سوال کیا جا سکے. خدا رب مالی رب سوا کا سید الشہداء فرماتے ہیں خدا بندہ تیرے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ حسین کا رب کہلا سکے. یہ ہے عظمت خدا بند کی. اگر عظمت خدا کو پہچاننا ہو، معصومین نے جو دعاؤں میں، یہ دعاؤں کے خزانے جو معصومین کے ہمارے پاس موجود ہیں، صحیفہ سجادیہ کس کے پاس موجود ہے، مناجات 15 کس کے پاس موجود ہے، یہ ہمیں خزانے ہیں جو معصومین نے عطا کیے ہیں. اس مقام تعلیم دعا میں دیکھیے معصوم خدا کے سامنے کس طرح سے ایک انسان کو پیش کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اوصاف معصوم کے اندر ہوں، نہ وہ مقام تعلیم میں تھے، وہ معلم انسانیت تھے، ان کا فریضہ تھا وہ انسانیت کو تعلیم دی. روابط کیسے ہونے چاہیے، عبد اور خدا کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. عبد گناہگار ہو خدا کے حضور جاتا ہے، اسے اپنی حاجات کیسے پیش کرنی چاہیے. عبد تائب ہو توبہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کس طرح سے خدا سے گفتگو کرے ایک توبہ کرنے والا. عبد شکر کرنا چاہتا ہے کسی نعمت پہ، کس طرح سے اسے خدا کے حضور میں عرض کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. معصوم نے ہر دعا میں الگ الگ وصف ذکر کیے ہیں. گناہگار کیسے پیش کرے گا، شکر کرنے والا کیسا ہوگا، توبہ کرنے والا کیا عرض کرے گا بارگاہ خدا میں. کیونکہ وہ اتنی عظیم بارگاہ ہے جہاں لفظوں کو بڑی احتیاط سے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لفظ، ایک جملہ ممکن ہے آپ کو بارگاہ خدا سے دور کر دے. میں کہا کرتا ہوں یہ روحانیت کا سفر بڑی آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے. انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، سال ہا سال زندگی کے گزر جاتے ہیں، شب رات کو جاگ جاگ کر کے آنسو بہاتا ہے بارگاہ خدا میں. تھوڑا سا فاصلہ روحانیت کا طے کرتا ہے، لیکن ایک جملہ بولتا ہے جو شایان شان نہ ہو خداوند عظیم کے، وہ سارا جتنی ترقی کی ہے سب کی سب ختم ہو جاتی ہے، وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. لہٰذا بڑی ضرورت ہے خداوند عظیم کے ساتھ جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. معصومین کی دعاؤں کا اس لیے مطالعہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے کیسے گفتگو کرنی ہے خداوند عظیم سے. وہ معمولی بارگاہ نہیں ہے. جس ہستی کے حضور میں مولا امیر جاتے ہیں تو لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں بے بس ہو کر کے. وہ عظیم بارگاہ ہے. جب یہ پوچھا گیا کیفیت کا کہ یہ کیفیت آپ پہ کیوں طاری ہوتی ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی نمازوں میں ہی تھوڑی سی توجہ کر لیں، جتنی نماز پڑھنی ہے، کوئی نوافل نہیں پڑھتا ہے اس کی مرضی ہے، نوافل کا اختیار. فریضہ پڑھتے ہیں کم از کم اسی میں توجہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جس بادشاہ نے
مجھے اپنی بارگاہ میں حکم دیا ہے بلانے کے لیے، ارشاد فرمایا ہے اس کی بارگاہ میں رسول بھی جاتے رہے ہیں، انبیاء بھی جاتے رہے ہیں، ائمہ اولیاء و صالحین بھی جاتے رہے ہیں، مجھ گناہگار کو بھی دعوت دی گئی ہے وہاں پہ جانے کی۔ جب انسان یہ تصور قائم کر لیتا ہے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں جہاں پہ رسول خدا بھی کھڑے ہوئے، اس کی بارگاہ میں عبد ہیں، سب اس کے بندے ہیں، عرضداشت پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک کھڑے ہوتے تھے، وہ کانپتے تھے، لرزتے تھے۔ مولا امیر، سید الساجدین، سید الشہداء، ان کی عبادت کے نمونے تو تاریخ نے نقل کیے ہیں کہ یہ جب بارگاہ خدا میں جاتے تھے رنگ زرد ہو جاتا تھا، وضو جب شروع کیا کرتے تھے رنگ زرد ہو جاتا تھا، کانپنے لگتے تھے، اس بارگاہ میں اس طرح سے مناجات کرتے تھے اطراف کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ جب انسان اپنے آپ کو محسوس کرے میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں، پھر کوئی گنجائش نہیں بچ جاتی کہ انسان دنیاوی معاملات کی طرف توجہ کر سکے، انسان کسی اور چیز کا سوچ سکے، صرف یہی سوچتا رہے کہ میں گناہگار بندہ اتنی عظیم منزل میں آ گیا ہوں کہ انبیاء و صالحین بھی اسی منزل میں کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرتے ہیں، میں بھی یہاں پہ کھڑا ہوں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی عظیم جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر نہ انسان سستی کرے گا، نہ انسان غفلت کرے گا، نہ انسان بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نماز پڑھ لیتا ہے، پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی نماز میں کیا کہتا رہا ہوں، نماز میں کیا پڑھتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہنیت پوری نماز کے دوران خدا کی طرف نہیں تھی، دنیاوی امور کی طرف تھی، دنیاوی اپنے مسائل جو مشکلات ہیں ان کی طرف تھی۔ یہ معصومین کی بار بار جو مجالس کی جاتی ہیں، اس ذکر مقدس کو جو ذکر کیا جاتا ہے کس خاطر ہے؟ اتنا جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ذکر کرو معصومین کا، اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ کس وجہ سے زور دیا گیا ہے کہ ذکر کرو معصومین کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کا جتنا ذکر ہوگا اتنا انسان کا خدا سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ واحد بارگاہ ہے ایسی کہ یہاں پہ آنے سے خدا سے ربط مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا کہا گیا اذ قال ربہ، اس حضرت ابراہیم کو جب اس کے رب نے کہا اسلم، اپنے آپ کو تسلیم کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے تسلیم کر دیا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اطیعوا کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہر بات کو مانتے چلے جاؤ، جو وہ فرماتا ہے سب مانو، کسی میں سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں فرمایا ہے، یہ ہوگی اطیعوا۔ اور یہی اطاعت خدا فرماتا ہے اطیعوا الرسول، اسی طرح سے میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ کیوں؟ رسول کی اطاعت کو خدا نے بعین ہی اپنی اطاعت قرار دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے یقیناً فقط بالکل اطاع اللہ، خدا کی اطاعت کی ہے۔ اسی اطاعت میں کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب آپ غور کریے، اس آیت میں خدا کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، پھر کہتا ہے اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اطیعوا اللہ کہا ہے، اس اطاعت خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے کوئی ہمیں الگ سے امر نہیں ذکر کیے، نہیں فرمائی ہے، شریعت ہم سے نہیں فرمائی ہے کہ ہم ان میں اللہ کی اطاعت کریں۔ نہ، ہمیں جو شریعت پتہ چلی ہے،
نماز روزہ حج زکات جو پتہ چلی ہے وہ پیغمبر کی زبان سے پتہ چلی. لہذا اطیع اللہ یعنی اطیع الرسول، میرا رسول جو تمہیں کہتا ہے اسے مانو، یہ اطیع اللہ بنتا جائے گا. رسول کے فرمودات کو مانو گے یہ اطیع اللہ ہو جائے گا. کوئی الگ سے اطیع اللہ نہیں ہے کہ جس میں صرف خدا کی اطاعت الگ سے شمار ہوتی ہو. ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو خدا نے صرف ہمیں بتائی ہو، رسول بیچ میں واسطہ نہ بنو، ایسا نہیں ہے. لہٰذا اطیع اللہ کا کیا مطلب ہوا کہ خدا کہتے ہیں اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، پھر فرماتا ہے اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب ہے کہ رسول کی ذات میں دو پہلو پائے جاتے ہیں. ایک پہلو میں خدا کہتا ہے اطیع اللہ، میرے رسول کی پیروی کرو گے یہ اللہ کی پیروی بن جائے گی. ایک پہلو میں خدا فرماتا ہے اطیع الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرنا. خدا نے قرآن میں دونوں جہتوں کو، دونوں پہلو بیان کیا ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے رسول ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے میرے رسول آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں پہ کہ ہم نے کیا نازل کیا ہے. ایک رسول کی یہ حیثیت ہے کہ خدا نے جو فرمان ذکر کیے ہیں قرآن میں، شریعت جس کو کہا ہے، امر دیا ہے، روکا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ رسول کی ذمہ داری لگائی ہے. قرآن میں نے نازل کیا ہے، اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے. میرا پیغمبر تمہیں بیان کرے گا، اس بیان پہ جب عمل کرو گے اطیع اللہ بنتا جائے گا، میری اطاعت ہو جائے گی. زبان رسول پہ اعتماد ہوگا. میرا رسول جو تمہیں کہے یہ اللہ نے فرمایا ہے، اسے تم اللہ کا فرمان قبول کرنا. یہ کتنی دیانت اور امانت اور صداقت ہے رسول خدا کی، کتنا اعتماد ہے خداوند کا رسول خدا پر کہ خدا رسول خدا ہے. اسی زبان سے ہم حدیث بھی سنتے ہیں، اسی زبان سے ہم نے قرآن بھی سنا ہے، وہی زبان پیغمبر ہے. ایک حصے کو وہ کہتا ہے یہ میرے اللہ نے فرمایا، لفظ بھی خدا نے فرمائے، معنی بھی خدا کا ہے، اس کو وہ کہتا ہے قرآن ہے. ایک حصہ ہے ان کی اپنی حدیثیں ہیں، معنی خدا کی طرف سے ہیں، لفظ میرے ہیں. یہ صداقت اور امانت پیغمبر ہے کہ وہ ہمیں جتنا قرآن ہے اسے قرآن کہتا ہے، جتنی حدیث ہے اسے حدیث کہتا ہے. یہ ہے پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی عظمت. لہذا خدا کہتا ہے کہ جس کو میرا پیغمبر کہے نا، یہ کتاب خدا نے نازل کی ہے کتاب میں، اس کو قبول کرتے جانا، اطیع اللہ ہوتا جائے گا. لیکن رسول کی ذات میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اس پہلو میں خدا کہتا ہے وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو. وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ رسول خدا کی ذات کا پہلو ہے. یہ وہ پہلو ہے کہ جس میں اولو الامر بھی ذات پیغمبر سے شریک ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ دو ہستیاں اس پہلو اطاعت میں شریک ہیں، رسول اور اولی الامر. لہذا اب ان دونوں کی اطاعت تم پہ فرض ہو گئی. یہ کون سی پہلو ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے یہ ان کے ذاتی اور شخصی اوامر ہیں. جو کسی کو کوئی حکم دے دیتا ہے، پیغمبر فرما دیتے ہیں یہ کام کرو، کوئی شخص آگے سے حیل و حجت نہیں کر سکتا ہے. کیوں یا رسول اللہ، میں کیوں کروں؟ خدا کا فرمان ہے یا آپ کا فرمان ہے؟ لوگوں نے کہا، سوال کیا، جب پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جب یہ اعلان کیا کسی نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے یا خدا کہہ رہا ہے؟ آپ نے نماز کی ہم نے مان لی، آپ نے روزہ کہا ہم نے مان لیا، حج کہا مان لیا، اس پہ آپ نے بس نہیں کی، اپنے چچا کے بیٹوں کو ہم پہ سوار کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا فرمان ہے یا خدا کا فرمان؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی حیثیت رسالت کو مانا نہیں تھا. خدا فرماتا ہے کہ وہ جو پیغمبر میرے نام سے کہتا ہے اسے بھی مانو، جو اپنے طور پہ کہتا ہے اسے بھی ماننا ہوگا. میرے پیغمبر کی ذات حجت ہے تمہارے لیے، جسے وہ میرے نام سے کہتا ہے وہ بھی ماننا فرض ہے، جسے
اپنے طور پہ کہتا ہے اسے بھی ماننا فرض ہوگا۔ ایک بات مشہور ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ یہ آیت فرما رہی ہے پیغمبر جو بھی کہتا ہے وہ حکم خدا ہوا کرتا ہے، یعنی زبان پیغمبر در حقیقت حکم خدا ہے۔ جو زبان مقدس سے خارج ہو جاتا ہے وہ مرضی خدا بن جاتا ہے، وہ حکم خدا بن جاتا ہے۔ جب زبان پیغمبر سے بات نکلتی ہے پھر گنجائش نہیں رہتی ہے لیت و لال کرنے کی کہ یہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نہ، اطاعت دیکھی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ مطیع پیغمبر کون تھا۔ اب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں شخصی پیغمبر کے احکام حکم دیے، لوگ سوال کیا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ وحی خدا ہے یا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ کس وجہ سے سوال کرتے تھے؟ چونکہ انہیں پہچان نہیں تھی پیغمبر کے مقام کی، اس واسطے سوال کی گنجائش ان کے اندر ذہنوں میں پائی جاتی تھی، چونکہ مقام پیغمبر کو پہچانتے نہیں تھے۔ آپ یہ واقعہ دیکھیے، مشہور واقعہ ہے کہ ابو سعید خدری، جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ایک دن حضور پاک تشریف فرماتے، ہم نے دیکھا ایک غبار اڑی ہوئی ہے جو قریب آ رہی ہے، غبار کے اندر سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام عرض کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اطرفہ ابن شمراق، قوم جن سے میرا تعلق ہے، اطرفہ میرے نام ہے، کس لیے آئے ہو؟ یا حضور یا رسول اللہ آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ سے مدد کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اطرفہ اپنے آپ کو ظاہر کرو، ہم آپ کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب غبار پھٹا دیکھا کہ وہ جو جنوں کی شکل ہوتی ہے اسی شکل میں، روایت کی لفظیں ہیں کہ سارے جسم پہ ریچھ کی طرح بال تھے، آنکھیں سر میں تھیں، دانت بڑے بڑے تھے، وہ اس شکل میں ظاہر ہوا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو سنا تھا آپ کی زبان مبارک سے، ہم آپ پہ ایمان لے آئے۔ ایک دوسرا گروہ جنوں کا جو کافر ہے اس نے ہم پہ حملہ کیا ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، قوت بھی زیادہ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے مدد مانگنے آئے ہیں، کسی کو میرے ساتھ بھیجیے جو ہمیں دشمنوں کے خلاف مدد کرے ہماری۔ حضور نے جب یہ سنا ایک بزرگ سے ارشاد فرمایا آپ جاؤ اس کے ساتھ مدد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جانا کہاں پہ ہے؟ کہا اطرفہ بتاؤ کہاں پہ رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم زیر زمین رہتے ہیں، زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ولا اعرف لغتهم، میں تو ان کی زبان بھی نہیں پہچانتا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ دوسرے کو کہا، اس نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ میں کیسے ان کے سلوک کروا سکتا ہوں؟ مجھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، میں زبان نہیں سمجھتا ہوں۔ جب سن لیا نا جواب حضرت نے، ارشاد فرماتا ہے این قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک علی کہاں پہ ہے؟ این قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک علی کہاں پہ ہے؟ جب علی آئے حضور نے ارشاد فرمایا یا علی اطرفہ کے ساتھ چلے جاؤ، ان کی مشکل حل کر کے آؤ۔ کچھ سوال نہیں کیا، کہا سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے جیسے فرمائیں گے ویسا ہی ہو۔ یہ اطاعت رسول، خداوند کہتا ہے اطیع الرسول، ایسی رسول کی اطاعت کرو۔ رسول جو فرما رہے ہیں، اگر کسی کو فرماتے ہیں یہ پرچم لو جنگ پہ چلے جاؤ، اسے سوال نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ خداوند عظیم مدد کرنے والا ہے، اگر میں بھیجوں گا تو اسے فتح نصیب ہوگی، پیغمبر جو بھیج رہے ہیں پھر شکست نہیں کھائے گا۔ اگر پیغمبر کے قول پہ قبول کرتے ہوئے، جیسے ہمیشہ مولا علی یہ کہتے رہے سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، کبھی سوال نہیں کیا تھا یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا، میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کبھی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ جب بھی پیغمبر نے فرمایا، بی بی پاک نے اپنے خطبہ میں یہی بات تو ارشاد فرمائی تھی، جو دربار میں بی بی نے خطبہ دیا تھا اس کے وہ جملات پڑھیں کہ جب ابتدائی وہ سارے پہرے ارشاد فرما لیتے ہیں، آخر میں آ کر کے ولایت کا جب دفاع شروع کرتے ہیں تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں کلما
کارنا نجم الشیطان، جب بھی کوئی شیطان کا سینگ ظاہر ہوا کرتا تھا پیغمبر کیا کرتے تھے؟ القا اخاہو، اپنے بھائی کو اس کے آگے ڈالا کرتے تھے، اپنے بھائی کو بھیجا کرتے تھے. لا یرجع، کبھی بھی علی واپس نہیں آتے تھے حتی یتعصم اخاہ، اپنے پاؤں کے ساتھ اس کے چہرے کو رگڑ کر کے آیا کرتے تھے. جب بھی میں مشکل پیش آتی تھی، بی بی فرماتی رسول علی کو بھیجا کرتے تھے. کبھی علی نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ میں جاؤں، پتہ نہیں میں کامیاب ہو سکوں یا نہ ہو سکوں، بلکہ حضور نے، یہ واقعہ مشہور ہے نا، عمرو بن عبد ود جب آیا، اس نے جب سوال کیا کہ میرے مقابل بھیجو کسی کو، حضور نے کہا کہ کون ہے اس کو جواب دے. بعض تاریخوں میں یہ جملہ ہے، سب میں نہیں ہے، کہ اس نے جب نیزہ مارا خیمہ رسول میں، حضور نے کہا من لہذا الکلب، اس کتے کی زبان کون بند کرے گا. جب یہ ارشاد فرمایا حضرت علی اٹھے، حضور نے کہا اجلس یا علی، آپ بیٹھے. پھر جب فرمایا پھر اٹھے، کہا اجلس یا علی. پھر تیسری دفعہ جب کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا یا علی ھذا عمر، علی جانتے ہو یہ عمرو ابن عبد ود ہے. کہا انا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ اگر یہ عمر ہے تو میں علی ابن ابی طالب. یہ ہے اطاعت رسول. ایسی اطاعت خداوند کہتا ہے واطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو. وہ جو ذاتی حیثیت سے بھی تمہیں حکم دیتا ہے اسے ماننا ہوگا. کیوں؟ اس کی حیثیت ہی ایسی ہے. خداوند عظیم نے وہ عظیم ہستی جسے احسان فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا نے احسان کیا مؤمنین پہ کہ اپنا رسول بھیجا. کس خاطر؟ رسول نے سادہ زندگی اپنائی، مشکلات میں گزارا کیا، گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں رکھا. کس خاطر؟ خدا کی خاطر. مقصد صرف ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں پاکیزہ انسان ہو، جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے راہ خدا میں نمونہ اور چراغ عمل بن سکے، چراغ راہ بن سکے. ایسے افراد، اور واقعا حضور کا یہ کمال ہے کہ حضور نے اس تھوڑے سے عرصے میں ایسے افراد تربیت فرمائے، واقعا جن کی زندگی نمونہ ہے انسانیت کے لیے. وہی انسان جو بدترین معاشرہ تھا عرب کا، وہی کے رہنے والے انسان بہترین نمونہ انسانیت بن جاتے ہیں. جہالت تھی. نہج البلاغہ میں مولا نے جو فرمایا کہ یشربون الجشب، کہ وہ جو پانی جوہڑوں میں کھڑا ہوتا ہے وہ پینے والے، کھانے کے لیے اونٹ کا جو بچا ہوا ہوتا تھا گوشت کے حصے وہ کھا جایا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا یہ معاشرہ تھا جہاں پہ حضور تشریف لائے. مکے میں 13 سال کا نتیجہ یہ نکلا، وہ پاکیزہ نسل تربیت پا گئی جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عمل بن گئے انسانیت کا. یہ محنت کس کی؟ رسول خدا کی. اگر رسول کے شخصی احکام میں عمل نہ کیا جاتا ایسے افراد تربیت نہیں پا سکتے تھے. اس لیے خدا نے کہا میرا رسول جو کہتا ہے اسے مانو، چاہے وہ میری طرف سے کہے یا اپنی طرف سے کہے. یہ فرض ہے تم پہ ماننا جب میرا رسول فرما دیتا ہے. یہ اگر جذبہ پیدا ہو تب مومن بنتا ہے انسان. للایمان اربع دعائم، ایمان کے 4 رکن ہیں. جب تک یہ نہ پائے جائے ایمان پیدا نہیں ہوتا ہے. اس میں ہے التسلیم لامر اللہ، خداوند عظیم امر خدا کے سامنے سر جھکا ہے انسان. جو فرماتا ہے خداوند اس کو مانتا جائے تب بنتا ہے. والتفویض اللہ، اپنے سارے معاملات خدا کے حوالے کرتا جائے. شک و شبہ کب پیدا ہوتا ہے خدا کی وحدانیت پر؟ یقین کب ختم ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے معاملات میں سمجھتا ہے خدا نہیں سن رہا ہے میری بات کو. وہاں ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے انسان کی. پھر خدا واقعا نہیں سنتا ہے. جب آپ یقین نہیں کرتے ہیں خدا پہ پھر نہیں سنتا ہے. لیکن جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں جیسے بھی پکاروں، زبان سے کہوں تب بھی سنتا ہے، دل میں پکاروں تب بھی سنتا ہے. خدا کہتا ہے مجھے چیخ کے مت بلاؤ، چیخ کے رو اس کی بارگاہ میں. اما بلانے میں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دلوں کے راز جانتا ہوں، تم دل سے پکارو میں پھر بھی سنتا ہوں. وہ جو اس طرح سے سنتا ہے
کیسے انسان اس کی ذات کے بارے میں شک کریں، پتہ نہیں میری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. یہ ایمان کی کمزوری جب پیدا ہوتی ہے تب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس یقین کے ساتھ جب خدا کو بلاؤ گے وہ سنتا ہے، پھر یقین کریں بارگاہ خدا سے جواب آتا ہے. وہ ایک شخص ہے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ، میں دور رہتا ہوں آپ سے، آ نہیں پاتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ہر وقت جماعتوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کی نورانیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں، مسلسل آ کر کے دور رہتا ہوں. یا رسول اللہ، کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ میں وہ ذکر خدا کرتا رہوں، مجھے قربت خدا حاصل ہو جائے. حضور نے دیکھا یہ صاف دل آدمی ہے، دل کا بڑا صاف ہے، پاک ہے. ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا تم یہ جملہ کہتے رہو تمہاری عبادت ہو جائے گی بارگاہ خدا میں. جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، الہی انت ربی و انا عبدک. خداوند تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اصل یہی چیز ہے، یہ رابطہ پیدا ہونا چاہیے. بندہ بن جائے خدا کا. الہی انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. یہ جملہ سنا، چلا گیا. خوب جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. جاتے جاتے ذہن میں یہ رہ گیا، الہی انت عبدی و انا ربک. برعکس ہو گیا بالکل کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ کہتا رہا سال پورا. سال کے بعد جب آیا حضور کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا. بڑا دل مطمئن رہا عبادت خدا کر کے، اس جملے کو بہت تکرار کرتا رہا، بہت پڑھتا رہا. کہا کیا کہتے تھے؟ کہا میں یہ کہا کرتا. جب یہ سنا نا حضور پاک نے، حضور نے کہا یہ تو کفر ہے بارگاہ خدا میں. ملائکہ جب بھی تیری زبان سے یہ جملہ سنتے تھے پریشان ہو جاتے تھے. ملائکہ میں بھنجال آ جاتا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے کفر کیا. رونے لگ گیا، یا رسول اللہ میں جانتا نہیں تھا، اتنا عرصہ کفر کرتا رہا، کیا کروں؟ یہ جب اس نے عرض کیا نا، جبرائیل نازل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اسے کہہ دو تم غلط کہتے رہے، خدا تیرے دل کو جانتا ہے، وہ صحیح قبول کرتا رہا تم سے. تم یہ کہتے، تم یہ سمجھتے رہے، یہ کہتے رہے، خدا تو تیرے دل کو جانتا ہے نا. خدا وہ قبول کرتا رہا جو تیرے دل میں ہے. لہذا حدیث ہے ان اللہ ينظر الى قلوبکم لا ينظر الى صورکم. خداوند عظیم صورتوں کو نہیں دیکھتا کتنا خوبصورت شخص ہے جو میری بارگاہ میں، نہ دل کو دیکھتا ہے دل کتنا پاک ہے، اس پاکیزگی کو دیکھتا ہے. لہذا شکل و صورت انسان کی بلال جیسی ہی کیوں نہ ہو. بلال حبشی، سیاہ رنگ، ہونٹ موٹے، بلال ہی کیوں نہ ہو. خدا فرماتا ہے میں قیامت کے دن بلال کی سیاہی کو حوروں کے چہروں کے دل بنا دوں. یہ سیاہی ہے جو دنیا میں عیب ہے اس کے لیے، قیامت میں میں اسے حورے کے چہروں کے دل بناؤں گا. سیاہی بلال کو خداوند اس طرح سے کریم ہے، جب کرم کرتا ہے اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں. ہم کیوں محروم رہے دنیا میں؟ کس وجہ سے اس کے کرم سے محروم رہے؟ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. وہ بادشاہ ہو کر کے ہمیں کہتا ہے پکارو تو صحیح، میں منتظر رہتا. خدا منتظر نہیں رہتا ہے. جب انسان گناہگار خدا سے دور چلا جاتا ہے، خدا منتظر رہتا ہے کب واپس آتا ہے. جب واپس آتا ہے نا، اب توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا ملائکہ پہ فخر کرتا ہے، دیکھا ہے میرا بندہ میرے پاس آ کے. کیا کمی ہے خداوند عظیم کو میرے سجدوں کی، میری دعاؤں کی، میری عبادات کی؟ خدا کو تو کوئی کمی نہیں ہے نا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بزرگی ہے خداوند کی کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، ملائکہ پہ فخر کرتا ہے. رات کو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں عبادت خدا کے لیے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو نا یہ میرا بندہ ہے، یہ میری خاطر
راتوں کی نیند چھوڑ کر کے کھڑا ہوا ہے، کسی کی خاطر نہیں، میری خاطر۔ دیکھو تو صحیح میرے بندے کو کس طرح میرا نام لے رہا۔ خدا فخر کرتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار جس کی نماز نہ نماز ہے نہ ذکر خدا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہزار فکریں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ بعض لوگ نوافل نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھ سکیں کوئی ڈر نہیں، خدا کہتا ہے 2 رکعت بھی مجھے قبول ہیں، آؤ تو صحیح، کھڑے تو ہو جاؤ، صرف 2 رکعت پڑھ دو، رات کو کھڑے تو ہو۔ رات کی عبادت کو خدا کہتا ہے کہ میں بہت پسند کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا بندہ جو رات کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، شوق کے آنسو بہتے ہیں، خوف کے آنسو بہتے ہیں۔ کوئی گناہگار ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ شوق کے آنسو بہاتا ہے۔ معصومین شوقاً الیکا یا ربا، خدا بندہ یہ شوق ہے۔ میں یہ واقعہ اکثر جو عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت شعیب کتنا گریہ کیا کرتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے، سجدے میں سر رکھ لیتے تھے، گریہ کر رہے ہیں، آنکھیں ختم ہو گئیں۔ جبرائیل کو خدا نے کہا جبرائیل جاؤ پرمس کرو، شعیب کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ جبرائیل نے پرمس کی، آنکھیں واپس آ گئیں۔ دوبارہ پھر اتنا گریہ کیا، آنکھیں ختم ہو گئیں۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب جبرائیل آئے، خدا نے فرمایا جبرائیل جا کے شعیب سے کہو کہ اگر میری جہنم کے خوف سے روتے ہو، میں نے جہنم حرام کر دی تم پر، اگر میری جنت کے شوق سے روتے ہو، میں نے جنت تم پہ واجب کر دی۔ یہ جب آ کر کے جبرائیل نے پیغام خدا دیا، حضرت شعیب نے عرض کیا بارگاہ خدا میں، بار الہ تو جانتا ہے میرا گریہ نہ تیرے جہنم کے خوف سے ہے نہ جنت کے شوق میں ہے، ان ہوا کا عقد علی قلبی بار الہ، یہ تیری محبت ہے جس نے دل میں گرہ باندھ دی، اس دل میں گرہ ہے تیری محبت کی بار الہ جو مجھے چین نہیں لینے دیتی ہے۔ ذکر خدا آئے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، تعجب کی بات ہے، چونکہ وہ پوری عظمتوں کے ساتھ مجھے اپنے پورے گناہوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، فرعون ایک دن بیٹھا انگور کھا رہا تھا، خوشہ انگور اس کے ہاتھوں میں، ابلیس آیا، سلام کیا ابلیس نے سوال کیا فرعون سے، بڑے خدا بنے پھرتے ہو، یہ بتلاؤ اس خوشہ کو تم موتیوں میں جواہر میں بدل سکتے ہو؟ یہ جو انگور تیرے ہاتھ میں ہے اسے جواہر میں بدل سکتے ہو؟ کہا نہیں میں تو نہیں بدل سکتا، تم بدل سکتے ہو؟ اس نے کہا میں بدل سکتا ہوں۔ کہا بدلو۔ اس نے کچھ پڑھا، وہی انگور موتیوں میں اور جواہرات میں بدل گئے۔ اب خوشہ جواہرات فرعون کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون نے تعجب کیا، کہا تم بڑے، ابلیس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ ابلیس نے کہا او بدبخت، یہ میرا کمال دیکھا ہے نا تم نے، اس پورے کمال کے ساتھ خداوند عظیم نے مجھے اپنی عبودیت میں قبول نہیں کیا ہے، تو کچھ نہ ہو کر کی بھی ربوبیت کے دعوے کرتا ہے خدا کے مقابلے۔ میں اتنا کمال رکھتا ہوں اپنی ذات میں، لیکن اس ذات نے مجھے اپنی عبودیت میں قبول نہیں کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابل میں دعوی ربوبیت کرتا ہے۔ خدا اس کمال کے ساتھ ابلیس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا۔ فخرج، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، انک رجیم، میں نے تمہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، چلے جاؤ۔ کس وجہ سے؟ اس نے امر خدا کے بارے میں سر نہیں جھکایا تھا، سوال کیا تھا بارے یہ کیوں ہے؟ بس جذبہ عبودیت ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ گناہگار ہیں، گناہ کرو، خدا فرماتا ہے آؤ توبہ کرو میرے پاس، گناہ کرتے ہو کرو، مایوس مت ہونا۔ خود فرماتا ہے او میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ اسراف کیا، ظلم کیا، گناہ کرتے رہے، آؤ میری بارگاہ میں جو معاف کرنے والا بیٹھا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آؤ توبہ کرو بارگاہ خدا میں معاف کرتا ہوں، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جو خدا اس طرح وعدے دے رہا ہے، کتنا سنگ دل ہے انسان، توبہ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ائمہ کو کیا ضرورت تھی بارگاہ خدا میں سر جھکانے کی؟ وہ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، مقام نہیں، وہ خدا کو اہل عبادت پاتے تھے، اس لیے سر جھکاتے تھے۔ بچپن میں پاپیادہ حج کرنے جا رہے ہیں سید الساجدین، صلوات پڑھیے محمد وآلہ اللہم صلی محمد وآلہ۔ پیدل، نوجوانی، بالکل بچپن، پیدل جا رہے ہیں۔ ایک شخص ملتا ہے، اس نے کہا، پہچانتا نہیں ہے، کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا خداوند عظیم کے گھر میں جا رہا۔ کہا کوئی زیادہ راہ نہیں لیا آپ نے؟ ساتھ کھانے پینے کا سامان نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا میں مہمان ہوں اس کا، میزبان کی طرف جائیں تو اپنا کھانا ساتھ نہیں لے جانا چاہیے۔ اس نے بلایا ہے مجھے، وہ بندوبست کرے گا، میں تو اس کا مہمان ہوں۔ میزبان کے پاس جائیں تو اپنے پاس سے نہیں لے جاتے، یہ میزبان کی توہین ہوتی ہے کہ مہمان اپنا کھانا ساتھ لے کر کے آئے۔ کہا اس نے بلایا ہے۔ کہا سواری نہیں ہے؟ کہا یہ میری دونوں ٹانگیں میری سواری ہے، یہ خدا نے دی جو ہے۔ کہا اس بچپن میں آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زحمتیں کرنے کی؟ آپ تو بچے ہیں۔ کہا تم نے میری عمر کے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے اس کائنات میں۔ اگر لاکھوں بوڑھے مرتے ہیں، لاکھوں جوان بھی مرتے ہیں، لاکھوں بچے بھی مرتے ہیں، دنیا میں سب کو چلے جانا ہے۔ کوئی اعتماد نہیں ہے عمر کا، کسی نے کوئی لکھوایا نہیں ہے کہ میں آخر عمر تک پہنچوں گا۔ اگلی سانس لطف خدا کی محتاج ہے۔ خداوند چاہے تو یہ اگلی سانس آئے اگلے لحظے کے لیے، نہ چاہے تو نہ آئے۔ ہدایت بھی اسی طرح سے ہر لحظہ ہمیں ہدایت خدا کی ضرورت ہے، لہذا دعا اس لیے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بارے الہ تو اس ہدایت کو جو ابھی تک عطا کر رکھی تھی آگے بھی عطا کرتے رہنا۔ ہر آن میں، ہر لحظے میں ہدایت خدا کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہدایت آ جائے تو انسان گمراہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اس ہدایت پہ باقی رہے گا۔ یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کسی کا، یہ اپنی لیاقت ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اگلے لحظے میں آپ کو ہدایت عطا کی جائے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت اور ظرفیت نہیں پائی جاتی ہے، ہدایت سلب ہو جائے گی۔ جو ہدایت حاصل ہو گئی وہ خدا کا لطف و کرم ہے، آگے باقی رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، بارگاہ خدا میں پیش کرنا ہے کہ جس نے ابھی تک ہمیں ہدایت عطا کی یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھے۔ لہٰذا جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں۔ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ایمان کے ساتھ مرنا، ایمان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، اس میں دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ایمان کو ثابت رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد رضیت باللہ والی دعا پڑھیں، ایمان ثابت رہتا ہے۔ ولایت امیر المؤمنین پہ مضبوط ہو جائیں، ایمان ثابت رہتا ہے۔ یہ ہے، لہٰذا اس ایمان کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عطا کرنا اس کا احسان تھا، اس نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ اس ایمان کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو اہل ثابت کریں، خدا بندہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس کا اہل ہوں۔ لہٰذا ایمان دلیل کے ساتھ ہی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے نہج البلاغہ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین میں لوگوں کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے نا اس کو اخرجہ الرجال، وہ لوگ پھر دین سے نکال بھی دیتے ہیں۔ جو لوگوں کی وجہ سے دین میں داخل ہوتا ہے اس کو لوگ جیسے داخل کیا تھا ویسے ہی دین سے نکال جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح مضبوط رہنا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ مذاق نہیں ہے، آپ کی دین اور شریعت بھی مذاق نہیں ہے۔ اس پہ بڑی محنت ہوئی، اس پہ بہت قربانیاں دی گئی ہیں اس دین کے لیے۔ ہم ذمہ دار ہیں اس قربانیوں کی قدر و قیمت کی بقا کے لحاظ سے۔ ثانی زہرا اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ یزید جیسے دربار میں چلی گئی۔
دختر رسول اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ اس وقت کے دربار میں چلی گئی. کس خاطر؟ حق کی خاطر، تاکہ حق و باطل روشن ہو جائے، لوگ حق پہ باقی رہ سکیں. حق ہم اتنا لوگوں کے سامنے اجاگر کر جائیں کہ جو حق پہ چلنا چاہے وہ یہ نہ کہے مجھے حق کا پتہ نہیں. یہ محنتیں عظیم ہستیوں نے. سید الساجدین سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا نا، ابو حمزہ صومالی نے یہ سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آپ بہت گریہ کرتے ہیں، کب گریہ ختم ہوگا آپ کا؟ رو کر ارشاد فرماتے ابو حمزہ صومالی، میں جب اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہوں نا، پھوپھیوں کو دیکھتا ہوں، مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب میری پھوپھیاں بہنیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جاتی تھیں، ظالم آگ لگا کر کے خیموں کو جلا رہے تھے، مجھے پھوپھیوں کا وہ منظر نہیں بھولتا ہے. امام زمان سے جب ملا فتح اللہ نے یہ سوال کیا تھا نا، خواب میں دیکھا کہ مولا آپ نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ بابا میں آپ پہ صبح بھی رہوں گا شام بھی رہوں گا، وَلَأَبْكِيَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. بابا میں صبح بھی رہوں گا اور شام بھی رہوں گا. وَلَأَبْكِيَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَ. بابا میں آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں. جب یہ سوال کیا نا امام سے، مولا یہ فرمائیے یہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں؟ یہ حضرت عباس کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، وہ بڑی شہادت تھی لیکن میری مراد یہ نہیں ہے. کہا علی اکبر کی شہادت ہے؟ کہا وہ بھی مراد نہیں ہے. کہا مولا حسین کی شہادت ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہے. کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ فرماتے ہیں میں آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں؟ رو کر فرمایا اسارت امتی زینب، میری پھوپھی زینب کا قیدی بنا لیا جانا. اجرکم علی اللہ. معمولی بات نہیں تھی دختر رسول کا قیدی بنا لینا. سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، محمد ابن حنفیہ نے جب یہ سوال کیا، مولا آپ نے کل فرمایا تھا کہ میں غور کروں گا، ابھی آپ چل پڑے ہیں کربلا کے لیے. کہا رات خواب میں نانا تشریف لائے تھے، ارشاد فرما رہے تھے حسین ان اللہ شاہ یراک قتیلہ. حسین خدا چاہتا ہے کہ تو شہید ہو رہا ہے خدا میں. کہا مولا آپ چلے جائیے، بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. اس مقصد کی تکمیل زینب کی قید کے بغیر پوری نہیں ہوتی. وہ تمام عظمتوں کے ساتھ دختر رسول کربلا سے لے کر شام تک کسی لہجہ میں عورت تھی نہ خاتون تھی. کوئی کہہ سکتا ہے نہ امام ہے نہ نبی. حسین تو امام تھے، ساری مصیبتیں برداشت کر گئے. زینب تو امام نہیں تھی نا، زینب تو نبی نہیں تھی نا. کتنے غم آئے، کتنی مصیبتیں آئیں. سید الشہداء نے ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف نہیں رکھتے تھے، جب بی بی پاک کو وہ سارے مصیبتیں سہنی پڑی. آخر میں وصیت بھی فرمائی تھی زینب بہن میرے بچوں کا خیال کرنا. وصیت بھی فرمائی تھی، دین کی وصیت بھی کی تھی. اس شریعت کو زینب بہن آپ نے بچانا ہے. بچوں کی وصیت بھی کی تھی، زینب بہن میرے بچوں کا خیال کرنا. یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کی عصر کے وقت قافلہ مقتل سے گزرا نا، بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بے پناہ اونٹوں پہ سوار تھی. بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا لیا. ہر بیوی گئی اپنے عزیز کی لاش پہ. ثانیہ زہرا آئی لاش حسین پہ. لاش حسین پہ بیٹھ کر کے ایک بات خدا سے کی، ایک بات حسین سے کی. خدا سے عرض کیا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا بندہ ہماری اہل بیت کی قربانی کو قبول فرما. جو حسین سے جملہ ارشاد فرمایا وہ برداشت نہیں ہوتا ہے. عرض کرتی ہیں بھیا کل سے لے کر آپ
تک زینب تیرے بچوں کو بچاتی رہی، زینب کی پشت سیاہ ہو گئی، اتنے کوڑے مارے گئے بی بی کی پشت پہ، کہتی ہے بھیا حسین میری پشت سیاہ ہو گئی۔ یہی پیغام اپنے نانا کو دیا تھا۔ جب شام سے واپس پہنچی مدینہ، جا کر کے سلام کیا تو پھر رسول پہ نانا میں آپ کو سلام کہتی ہوں، دو باتیں آپ سے کہنی آئی ہوں۔ ایک بات نانا میں حسین کا تحفہ لائی ہوں، حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ دوسری بات نانا کہیں احد نے زینب پہ اتنا ظلم کیا میری پشت سیاہ ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا